ایران اسرائیل جنگ میں 12 دن تک تباہ آزمائی رہی۔ اس دوران کس کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، آخر کون جیتا کون ہارا، فتح کی مالا کس کے گلے کی زینت بننی چاہیے۔ ساتھ ہی بات کریں گے دور حاضر کے بدلتے رجحان کی، جس میں کمزور عقیدہ لوگ ملحد یعنی لادین ہو رہے تھے، اور آج دنیا میں اہل تشیع کی تعداد میں کیوں کر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کس نے کتنے چنے چبائے، کس کا کتنا نقصان ہوا۔ بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق 12 روزہ جنگ کے دوران ایران میں فوجی افسران اور جوہری سائنسدانوں سمیت 400 سے 600 شہادتیں ہوئیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے جو اعداد و شمار دنیا کے سامنے رکھے، اس کے مطابق ایرانی حملوں کے نتیجے میں 2 درجن سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں دونوں ممالک کو بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اعداد و شمار کے مطابق اگر صرف جنگی اخراجات کا جائزہ لیا جائے تو اسرائیل کا جنگ میں یومیہ خرچہ 205 ارب روپے تھا۔ اسرائیل کو مجموعی طور پر 8.7 بلین ڈالر کا نقصان ہوا، جبکہ ایران کو پہنچنے والے مالی نقصان کا تخمینہ بھی اربوں ڈالر میں لگایا گیا۔ اسرائیل کو اپنے ایئر ڈیفنس یعنی اینٹی میزائل سسٹم پر یومیہ 10 ملین سے 200 ملین امریکی ڈالر پھونکنے پڑے۔ اسی طرح ایران نے حیفا میں قائم آئل ریفائنری پر جو حملہ کیا، اس سے اربوں روپے کا انفراسٹرکچر کی تباہی کے علاوہ اسرائیل کو 85 کروڑ روپے یومیہ نقصان ہو رہا تھا۔ ایران کی جانب سے اب تک معاشی نقصانات کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے، لیکن نیوکلیئر سائنٹسٹ سمیت عمارتوں کی تباہی میں اسے دسیوں ارب ڈالر کا نقصان پہنچا، جبکہ ایران کو پہلے سے ہی معاشی پابندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک کے مطابق اسرائیلی حملے سے پہلے ہی ایران کو تعمیرات اور انفراسٹرکچر کی مد میں 500 بلین امریکی ڈالر کی ضرورت تھی، اور اس حملے کے بعد اس میں کئی ارب ڈالر کا مزید اضافہ ہو گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ نقصان فوجی اخراجات سے ہٹ کر ہیں، اور اس میں میزائل حملوں، ڈیفنس سسٹم اور تجارتی نقصانات شامل نہیں۔ بات کریں اگر اسرائیل کی، تو اسرائیل نے اپنے نقصانات چھپانے کی کوشش کی اور میڈیا کی آزادانہ رپورٹ میں خلل ڈالا، مگر جانی اور مالی نقصان کے علاوہ اسرائیل کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا بھرم ٹوٹ گیا۔ کہنے کو یہ بات بڑی معمولی لگ رہی ہے، لیکن یہ اسرائیل کی کمر توڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ اسرائیل کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ اسرائیل کی طرف اگر کوئی پتھر بھی مارے گا تو آئرن ڈوم سسٹم اسے روک لے گا، یعنی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس بے خوفی کے کیڑے کے اکسانے کی وجہ سے وہ جس پر چاہے حملہ کر سکتا تھا اور اس کا کوئی بال بیگا بھی نہیں کر سکتا۔ ایران کی سب سے بڑی فتح اسرائیل کا یہ گھمنڈ توڑنا ہے۔ دوسرا یہ کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، ایران نے اسے اچھی طرح سبق پڑھا دیا جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ سارا گیم پاور کا ہے۔ اسرائیل کو ایران کا نیوکلیئر بم بنانے پر اپنے ہاتھ سے پاور جاتی یا خطے پر اپنا تسلط کم ہوتا یا برابر ہوتا نظر آ رہا تھا، لہذا ایران کو غزہ سمجھ کر 13 جون کو حملہ کر کے خمار اتار ڈالا، لیکن یہ حملہ اتنا مہنگا پڑے گا کہ گرینڈپا ٹرمپ کو مدد کے لیے جنگ میں شامل ہونے کے لیے درخواست کرنی ہوگی۔ نیتن یاہو نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایران سے پنگا لینے پہ مہان بے عزتی ہوگی۔ ادھر ٹرمپ کو دوستی نبھانا مہنگی پڑ گئی۔ امن کے نوبل انعام کے طلبگار ٹرمپ کو جو جنگ سے دور رہنے کا وعدہ کر کے اقتدار میں آئے تھے، ایک نئی جنگ میں کود پڑے، جس پر انہیں دنیا بھر سمیت امریکہ میں بھی سخت تنقید کا نشانہ بننا پڑا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمان ٹرمپ کے حق میں ہم آواز ہو کر کہیں گے، ٹرمپ امن کے نوبل انعام کے واقعاً حقدار ہیں۔ ٹرمپ کو امن کا نوبل ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اگر غزہ میں ٹرمپ جنگ بندی کروا دیں، جو کہ ٹرمپ کے لیے مشکل نہیں۔ غزہ میں اب تک 55,000 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے، 17,000 سے زائد تو صرف بچوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے ایران نے 25 سے 50 لوگ جنگ میں مار دیے تو جینوسائیڈ ہو گئی، پر غزہ میں عورتوں بچوں کو مارنا، ہسپتالوں کو مسمار کرنا، کھانا لینے کی لائن میں لگے لوگوں کو ہلاک کرنا کیا جینوسائیڈ نہیں؟ کس طرح ہلاک کیا جا رہا ہے؟ صرف پیسج کا جھانسا دے کر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ان پر اٹیک کر انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس ظلم کے حامی بن کر
امن کے نوبل انعام کی تمنا رکھنا بھی جرم سمجھنا چاہیے۔ امریکہ نے 2B بنکر بسٹر بم اور دیگر بم ایران پر داغے۔ B-2 اسٹیلتھ بمبار مہنگا ترین جنگی طیارہ ہے جس کی قیمت $2.1 ارب ہے۔ ایک بم کی قیمت پاکستانی 97 کروڑ روپے ہے۔ امریکہ کا B-2 اسٹیلتھ بمبار دنیا کا واحد طیارہ ہے جو GBU-57 بنکر بسٹر بم لے جا سکتا ہے۔ GBU-57 پروگرام کی تحقیق اور ترقی پر 400 سے 500 بلین ڈالر 141 ارب 66 کروڑ روپے تک کے اخراجات آئے۔ B-2 اسٹیلتھ بمبار اس وقت دنیا کا واحد طیارہ ہے جو GBU-57 بنکر بسٹر بم لے جا سکتا ہے۔ GBU-57 جسے میسو آرڈیننس پینیٹریٹر MOP بھی کہا جاتا ہے، اس کا وزن تقریباً 30,000 پاؤنڈ 13,600 کلو گرام ہے اور اس میں 2700 کلو گرام 6,000 پاؤنڈ کا دھماکہ خیز وار ہیڈ نصب ہوتا ہے۔ یہ بم مضبوط دھاتوں سے بنایا گیا ہے اور زمین میں 200 فٹ یعنی 61 میٹر گہرائی تک گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جہاں یہ ہدف تک پہنچ کر پھٹتا ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر ایسے تقریباً 12 بم داغے گئے۔ اتنے بڑے خرچے اور بڑے بڑے دعووں کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نتنز، اصفہان اور سردو جہاں بم داغے گئے کسی قسم کا نیوکلیئر ری ایکشن نہیں ہوا۔ یہاں بھی ایران کو فتح حاصل ہوئے۔ جتنے تابڑتوڑ حملے ایران پر کیے گئے سب بے ثابت ہوئے اور بنکر بسٹر بم بھی بسٹ ہو گیا۔ دنیا میں ایتھسٹ یا ملحدین یعنی لادین لوگوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ دین سے بے بہرا یا وہ لوگ ہیں جو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے معاذ اللہ کہا اگر اللہ ہے تو غزہ میں مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہا۔ اس مفروضے پر کئی گھنٹوں کی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اگر صرف کربلا کو سمجھ لیں تو خالق حقیقی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایران کی جرأت اور اللہ پر یقین اور حکیمانہ فیصلوں کو دیکھ کر آج لوگ مکتب اہل تشیع میں شامل ہو رہے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی نے جس جواں مردی، جاں فشانی، عقل مندی اور اعلیٰ جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے وہ تاریخ کے قلب میں تحریر کیا جا چکا ہے۔ نسلیں یاد رکھیں گی کہ حلمن کی صدا پر لبیک کہنے والے اور ہوتے ہیں اور ظالم کے تسلط میں زیر ہو جانے والے اور۔ بات اگر اچھی لگی ہو، سمجھ آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔